ہم لوگ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا جو مہلت، جو وقت، جو لمحہ وہ گزر جاتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس وقت کی اہمیت کو سمجھے بڑے بہترین انداز سے بتاتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں پر اس اجتماع میں ہیں، اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت اگر گزر گیا تو قیامت تک یہ وقت آ نہیں سکتا۔ اس وقت کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہترین تعبیر کرتے ہیں ہمارے سامنے، مؤثر انداز سے یہ بات بتاتے ہیں کہ روزانہ طلوع فجر کے وقت دن لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، کہتا ہے اے آدم کے اولادو، اے آدم کی بیٹو، اے آدم کے بیٹو، انسان کے زندگی کا جو مہلت تمہیں ملتا ہے روزانہ طلوع فجر کے دن کرتا ہے، اے آدم کے بیٹو میں تمہاری طرح ایک مخلوق ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، آج تمہارے درمیان میں ہوں، تم مجھ سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ یہ دن پکار کر کہتا ہے آج کا دن اگر چلا گیا تو پھر کل نہیں آ سکتا۔ دوستو اور میرے بھائیوں، موت آ جانے کے بعد پھر ہمارے کو زندگی جس طرح نہیں ملتی ہے، اسی طرح یہ وقت جانے کے بعد پھر واپس نہیں آ سکتا۔ جس طرح ہماری اپنی زندگی کا ہم قدر کرتے ہیں، اسی طرح ہم وقت کی بھی قدر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارا وقت آنے سے پہلے ہمیں جو مہلت، جو وقت مل رہا ہے، اس کا ہم قدر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کسی کا مہلت عمل پوری ہو جانے کے بعد وہ واپس کس انداز سے نہیں آ سکتی ہے، اسی طرح انسان کے زندگی میں موت آنے کے بعد اس کو زندگی نہیں مل سکتی، اسی طرح وقت جانے کے بعد پھر ہمیں وقت نہیں مل سکتا۔ دوستوں اور میرے بھائیوں، اسرار احمد صاحب بڑے اچھے انداز سے اس سلسلے میں ہمیں بتاتے ہیں، اسی کمزوریوں کو ایک ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، میں اس کو ذرا وائڈ کر کر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ ہر ایک کہتے ہیں، کسی نہ کسی معاملات کے اوپر ہمیں توجہ دلانے پر یا بلانے پر کہتے ہیں کیا کروں صاحب، وقت نہیں مل رہا، وقت بھی نہیں، کیا کروں، آنے کو سوچ تو میں مگر وقت نہیں مل رہا۔ اس وقت کے بارے میں بڑے اچھے انداز سے بتاتے ہیں کہ کسی کو نوکری پر جانا ہے، کسی کو نوکری کر رہے ہیں، ان کو پوچھ لیجئے 9 بجے اگر ان کو نوکری کو جانا ہے یا کام کے لیے جانا ہے، وہ وقت کبھی بھی ناگا کرے بغیر جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر تھم دبانا ہے، یہ معلوم ہو گیا آفس میں، تو وہ ذرا بھی ناگا نہیں کرتے، کیونکہ بڑا آفیسر ہمارے کو پوچھتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم وقت کے برابر جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا آپ اس کو کیا جانے کی ضرورت ہے، ہمیں کب بھی جا سکتے، کوئی نہیں کہتا، مگر وقت کے برابر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اوپر کا آفیسر ہمارے کو پوچھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو لوگ دکان کو جاتے ہیں، کوئی بھی وقت کے ناطے کو 9 بجے نہیں، 9 بجے چلے جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، برابر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس کو پیٹ کھانے کے لیے اس کو ملتا ہے، اس کے روزی روٹی کا معاملہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ دکان کو جاتا ہے۔ مگر بھائیوں، اگر دین کے معاملے میں اگر ہمارے کو پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ کام کرنا وہ تو بہت مشکل، آنے نہیں ہوتا، بہت کام آئے میرے وہ کام آئے، یہ کام ہے۔ اب یہ بھی نماز کے بارے میں بتایا گیا، نماز کے معاملات میں بھی ہمارے وہی ہوتے ہیں،
نہ دکان چھوڑتا، نہ نوکری چھوڑتی، نہ لوگ چھوڑتے، نہ دوست چھوڑتے، نہ گھر چھوڑتا. تو یہ جو معاملہ ہے، اس کے یہ جو کمزوری ہے، انسان اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کرکٹ اگر شروع ہو گیا، 2020 میچ شروع ہو گیا، صبح سے لے کر شام تک اس ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. رات میں ہے تو رات کے 12-1 بجے تک ہم بیٹھتے ہیں. مگر وہاں پر ہی اگر ہمارے کو مطالعے کی طرف توجہ دلایا گیا، بہت ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ان کتابوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، نہ ہی ہم لوگ مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر کمزوری ہے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے، مگر اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ملتا اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، مگر دوسرے کاموں کے اندر ہم لگ جاتے ہیں. آج دنیا کے اندر کمزوری ہے کہ ہم لوگ واٹس ایپ اگر چیٹ کرنے واسطے بیٹھ گئے، ہمارے کو وقت ہی نہیں ملتا. کبھی معلوم ہوتا ہے کہ دن کب گیا ہے، رات کب چلی. انسٹاگرام کے اندر کھول کر بیٹھ گئے تو دن پورا رات پورا اسی میں لگ جاتے ہیں. مگر جماعت کی طرف سے ہمارے کو پیپرز آتے ہیں، اس پیپرز کو پوچھنے بھی جاتے ہیں. جب اس وقت بولتے کب پیپر آیا، وہی سچ کھول کر بھی سب آج تک کھول کو میں نہیں دیکھا. سلمان آ گیا یا انوپما آ گیا اور زندگی نو آئے پر ہوتا ہے. ان کتابوں کو کیسے ویسے لپٹ کر رکھ دیا رہتے، کھول کو دیکھنے کا وقت نہیں ملتا. مگر ہمارے کو واٹس ایپ چیٹ کے لیے بہت سارا وقت ہمارے کو مل جاتا ہے. تو کس چیز کی طرف ہم لوگ کمزوری میں پڑے ہوئے، یہ بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے. دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم ان باتوں کو، مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگر ولیمہ کا معاملہ آ جائے، کوئی شادی کا معاملہ آ جائے، کوئی ہمارے اپنے بہت رشتے دار قریبی اگر بلا لیے تو ہم لوگ چلے آتے ہیں وہاں پر. شادی کتنا بھی دیر ہو دو، مگر بیٹھے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اپنے رشتے دار ہم سے خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. جس کے نتیجے میں کتنا بھی وقت ہو گیا تو ہم لوگ وہاں پر بیٹھے رہیں گے، مگر اس شادی ولیمہ پورا کر لے کر آئیں گے. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں ایک چیز ہے، اجتماع کے لیے اگر بلایا جائے، پروگرام کے لیے اگر ہمارے کو بلایا جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی. ہماری آج کی اجتماع کے اوپر بھی ہم غور کر سکتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اجتماعات اور پروگرام کے لیے ہمارا وقت برابر نہیں رہتا، مگر وہاں پر یہاں پر اگر لیٹ ہو جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیا صاحب اتنا لمبا اجتماع، اتنا لمبا پروگرام ہم سوچتے ہیں. مگر یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے جس کمزوری کی طرف ہم اپنے آپ کو سوچنے کی، وچار کرنے کی ضرورت ہے. دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ باتیں بہت دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں، کیونکہ نفس کو جھنجھوڑنے والی باتیں. ہمارے اپنے نفس جو معاملات کی طرف ہم ہیں، اس کے طرف ہمیں کھینچتا ہے اور اس کے طرف توجہ دلائیں گے تو ذرا تکلیف ہوگی. مگر ہم اس تکلیف کے باوجود آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے وقت کے طرف ہماری توجہ ہونے کی ضرورت ہے. دوستوں اور میرے بھائیوں، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں 3 منٹ ہے، غیر مسلموں کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ وقت دیکھتے رہتے ہیں، کیا وقت کے برابر پروگرام ہمارا شروع ہوا تھا. غیر مسلم ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع، غیر مسلم آ کر ہمارے کو بول رہے تھے کیا صاحب کتنے کریکٹ ٹائم پہ پروگرام شروع کر دے. تو اس کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ یہاں کے ہم لوگ بولتے ہیں یہاں پر کہ غیر مسلموں کا پروگرام ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع ہو گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے اپنے پروگرام بھی وقت کے برابر ہم لوگ آتے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے اجتماع بھی ہم وقت کے برابر آتے ہیں؟ جو ہمارے اپنے میٹنگ ہوتے ہیں، کیا ان میٹنگوں کے اندر بھی ہمارے ارکان، ہمارے کارکنان وقت پر آتے ہیں؟ اس وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غیر مسلموں کے پروگراموں کے لیے ہم آ کر یہاں پر بہترین باتیں بتا کر خوش ہو جاتے ہیں، مگر کیا ہمارے اپنے پروگراموں کے لیے کبھی ہم اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں؟ تو ان باتوں کی طرف ہم اپنی توجہ دینا چاہیے اور ہمارے اپنے ان کمزوری کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس بات کو کہہ کر میری اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے ہیں جو تمہاری ہرس دینار اور درہم پر جتنے رہتی ہے، تمہاری دولت کے اوپر تم جس انداز سے ہرس کرتے ہو، ویسے وہ لوگ اپنے اوقات کے بہت زیادہ حریص تھے، اپنے وقت کے حریص تھے. وہ لوگ یہ وقت گزرنا نہیں بول کر وہ لوگ چاہتے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پرسوں ہی ہم بیٹھے تھے، امیر بخاری کے ساتھ ایک بات آئی کہ ایک گاؤں کا وہ
نام سامنے نہیں آیا, میرے پر ذہن میں نہیں ہے کہ اس وقت پروگرام شروع, جس انداز سے تربیتی اجتماع ہمارا شروع, اسی طرح ایک رکن باہر آ کر ٹھیک, وقت ختم ہو گیا تھا, پروگرام شروع ہو گیا مگر لیٹ آئے. امیر مخانی میں نے ان کو کہا کہ آپ باہر ہی ٹھہرے. وہ شخص باہر ٹھہرے رہے, پورا اجتماع ختم ہو گیا اور پروگرام ختم ہو گیا, سب لوگ جانا شروع کر. لوگ آ کر پوچھے آپ کے اوپر ذرا زیادہ کی ہوئی سکا, آپ تو باہر ہے پورے اجتماع کے طرف. ہم اور آپ جیسے لوگ رہتے, ہم تو یہ امیر مقامی لیٹ ہو نہیں آتی گا, انہوں لیٹ ہو نہیں آتی گا, انہوں کہتے آتے, انہوں کہاں کہ انہوں کے بڑے اس طرح کی باتیں ہم کر دیتے. مگر وہ شخص کی بات کو ہمیں سامنے رکھ کر ہمارے اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں آپ کو پر ایسا ہو, انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ اندر رہتے ہوئے جتنا تربیت پائے ہیں, میں باہر رہ کر اس سے بھی کہیں زیادہ میں نے تربیت پائی. دوستوں اور میرے بھائیوں, وقت کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور وقت کے برابر ہمارے اپنے پروگراموں کو, اجتماع کے اندر, میٹنگ کے اندر آنے کی کوشش کریں اور وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہماری زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں, ان سب باتوں کو زیادہ سے زیادہ میں پہلے اس اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس اوپر غور و فکر کرنے